نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا والساعة كهاتين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سب درود پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جیسا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں آ سکتی نہ ہے، اسی طرح میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یمن کے اندر ایک شخص اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دی، اور ساتھ ہی یمن کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت ہی اللہ والے موجود تھے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی دعوت دے، اس کو بلایا، اس کے پاس قاصد بھیجا، اس کو اپنی نبوت، جھوٹی نبوت کی دعوت دی۔ ابو مسلم خولانی نے اس کا انکار کیا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ایمان رکھتا ہے؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس پر اس نے پوچھا کہ مجھے بھی نبی مانتا ہے؟ تو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نبی میں سن کر وہ غصہ ہو گئے، اور انہیں ایک بہت بڑی آگ دہکائی، بہت بڑی آگ بھڑکائی۔ اس کے بعد اب مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جس طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور آگ کو بے اثر کر دیا، آگ کو بے اثر کر دیا۔ تو جب یہ دیکھا عوام حیران ہو گئی، اس کے ماننے والے بھی حیران، مریدین بھی حیران، خود بھی حیران۔ زندہ سلامت بہت بڑی آگ سے، حالانکہ چھوٹی موٹی آگ سے بھی بچ جانا یہ بھی محال ہوا کرتا ہے، مگر اتنی بڑی آگ سے وہ بچ گیا۔ تو اس کے مریدین نے انہیں مشورہ دیا کہ اب اس طرح کریے کہ اسے یمن سے جلا وطن کر دیجیے، اگر یہ یمن کے اندر رہا اور اس کا لوگوں کو پتہ چلتا رہا تو آپ کے مریدین آپ کا انکار کر بیٹھیں گے، آپ کے مریدین ہی آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اس پر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا۔ اب اور جگہ کون سی تھی؟ صرف مدینہ منورہ کے اندر مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام، تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ عزت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو چکے ہیں، اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں۔ تو وہ گئے مسجد نبی کے ساتھ، اپنی اونٹی کو بٹھایا اور مسجد نبی کے اندر جا کر مسجد کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نفل ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یمن کے اندر ہمارے ایک دوست کے ساتھ اسود عنسی نے
ظلم کیا، اسے آگ کے اندر ڈالا، مگر آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اثر کر دیا، آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اب اس کے ساتھ اسودانسی نے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس کے بعد پوچھا آپ کا نام وغیرہ، تو فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اسودانسی نے کیا کیا، تو مسلم حولانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ فرمانے لگی، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر چکی تھی۔ بڑے فراست والے صحابی تھے۔ صحابی ہر با کمال ہوا کرتا ہے مگر جزوی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عمر کو انتہا درجے کی فراست دی تھی، تو ان کی فراست کام کر چکی تھی۔ کہا کہ میں قسم دیتا ہوں کیا آپ تو وہ شخص نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوئے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس سے آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے درمیان کھڑے ہو کر کہنے لگے، اپنے درمیان اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے زندگی کے اندر ایسا شخص دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ والا معاملہ کیا۔ تو میرے دوست، آپ اپنے آپ کو ختم نبوت پر قربان ہونے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے بند راستے کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے خزانہ غیب سے ایسے انتظامات کریں گے کہ آپ حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ختم نبوت پر اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔